یہ غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ وہ میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں، میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے تھے، پیر صاحب ٹائم نہ لاؤندے آ،
کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے. بیٹھا رہنے دے لوگوں کو، کوئی فرق نہیں. یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں، آپ ماحول کو صحیح کریں، آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میری آخری گزارش، تمہیدی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں. جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی، انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا. وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟ ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں، ٹائم دیں، نعت خواں کو وقت دیں، اور دعا کا ٹائم لکھیں. آپ میرے پاس کبھی آئیں، ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. اس لیے کہ اگر فجر سویرے تانگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوا؟ اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما قل و دل، تو وہ بڑی بہترین رہے گی. سنجیدگی لائیں، تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے اداس کیا ویا کہ میں چلا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تے لو 9:45 میں تھوڑے کول ہوواں گا انشاءاللہ، تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں. یہ ماحول، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں. چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں، میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے. یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے، اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، تو کسی کالج میں، مدرسے میں، ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں 2 معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا؟ یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جی تو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی. مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے،
सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा, बेवकूफ तेरी माँ झूठी थी? उसने कहा, अब्बा बड़ी। कहा किस तरह? कहने लगा, अब्बा जी मैं ना, कभी आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू माँ के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर, भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही, अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआ तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे दा कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज हैं, एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, वो मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा।
یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی. 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری. میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی. ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا. کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں. پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے. کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں ماں اور باپ. اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں.
भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर लें, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फट्टे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठें, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती बई ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। तो मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए। उस जमाने में ज्यादा मुशक्कत होती थी, गर्मी बड़ी सख्त थी, तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2-3 शागिर्द मंगा लिए। अब बड़ी सारी सहूलियात हैं, जब हम कुछ सफ़ा 2-3 सफ़े महफूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका हम ये रखते हैं कि हमारे पास पिन्ने होती हैं, पिन लगा ली, इतने सफ़े साइड पे कर लिए, फिर कई बहुत सारी आसानियाँ हैं। उस जमाने के अंदर बड़ा मुश्किल होता था, कुछ कागज भी बड़ा महंगा था, चीज़ों को समेटना, और अगर कुछ चीज़ बिखर जाती थी दोबारा हासिल करना एक मुशक्कत वाला काम। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बाग में बैठे थे, कुछ हदीसों पर काम हो रहा था, उनकी जो रिवायात थी उसके रावी जो थे वो मुरतब किए जा रहे थे, चीज़ों पर फ़िक़्ह के उसूल बनाए जा रहे थे। शायद 2, 4, 5 शागिर्द भी बैठे थे। बाग के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो गेंद गिरी एक बच्चे की। तो आपको पता है कि एक बच्चे की वैसे ड्यूटी लगाई जाती है गेंद ही पकड़ने की, खड़ा करते हैं ना जी पीछे उसको कि तूने सिर्फ गेंद ही पकड़नी है। मुझे चूंकि दिलचस्पी नहीं मैच से, लिहाजा मुझे ज्यादा नाम वाम नहीं आते कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको खड़ा किया था उन्होंने पीछे, वो गेंद अचानक आ गई ना जब बाग में, तो बच्चा दौड़ा आया, 12-14 साल का बच्चा। जब वो आया ना बाग में, तो इमाम साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, इमाम साहब झट से उठ के खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो वो कागज जो थे वो सारे बिखर गए। अब इमाम साहब खड़े हुए तो शागिर्दों को भी खड़ा होना था, वो भी सारे खड़े हो गए, उनका भी सारा सामान बिखर गया, टूट गया, दाएं बाएं चीजें हो गई। बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए। शागिर्द बड़े अदब वाले थे, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या मामला है। अब नए सिरे से सारी तरतीब दोबारा से लगाई गई। थोड़ी देर गुजरी तो बच्चा फिर बाग में आ गया, इमाम साहब फिर उठ के खड़े हो गए, फिर सारी चीजें बिखर गई। तीसरी दफा वो फिर आ गया, अब पता नहीं वो कितनी दफा आएगा, बार बार शागिर्दों को भी उठना पड़ता, वो कागजात सारे बिखर जाते। बिल आखिर एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर ये तो बच्चा है,
کہ 100 دفعہ آئے گا؟ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے۔ بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی ایم این اے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی۔ مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین، پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا۔ پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ۔ ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی، گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم۔ اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے، دیکھتا ادھر ہے۔ بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا، میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے، تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے، چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال۔ تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی کہ یہ دیکھیں جی یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ یہ، اور یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ، کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا، یہ بازو دکھنے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے۔ تو یہ اتنا گھٹن والا موضوع، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی
مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے، آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا۔ یہ تکلیف ہے۔ کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ دیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ۔ لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں، میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں۔ پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے، میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا، نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے، اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے۔ یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجد اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا، اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے، اور حد ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا، اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اتنا بڑا درجہ۔ اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بھلا کہہ رہے تھے، علامہ، اور بڑے غلیظ، سنا ہے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے، کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، خیال فرمائیں اپنے گزر۔ دیکھیں نا داتا علی اجویری رحمت اللہ، پتہ ہے کتنا بڑا شخص ہے؟ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا، یعنی غوث پاک کہتے ہیں۔ چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے، کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ایک پورا۔ تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے، میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ، ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے۔ کیا عجیب، مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تار ہے۔ بھئی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے۔ داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں، کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے، تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا، ہر بات کا الٹ مطلب۔ بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے، لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا۔ حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور، تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کریں، بڑی میری خواہش ہے۔ چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا۔ اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے،
4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دیے، سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں آپ کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے، اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تہجد تو پڑھی کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے، تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو نفلوں کی کرنے لگا۔ جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے۔ صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان۔ 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے، ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان۔ اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر آگے کا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا ہے۔ ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو عمر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر، لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے، جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ تو کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر۔ ہم کہنے لگا جی نہیں، چونکہ بڑا سیٹھ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی، کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے باقی ہر شے جل گئی، اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا، پھر ایک دن تڑپا تو کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے، تجھے پتہ ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ، اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی۔ تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی۔ میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں
کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے. محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون صاحب آ رہے ہیں. ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں. سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین. بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی، تشریف رکھیں سارے سنگی، اور میری طرف توجہ کریں. بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں. میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں، تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا. صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے، اس پہ ضرور سنیں. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے، تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے، سوچ کہیں اور چلی گئی ہے، وہ بے ایمان تو نہیں نا. تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ. اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے. یہ جذبہ ہے، ضرور ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے. ماحول میں بہت زیادہ. اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں، وہ نوٹ پھینکنے کا ہے. کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں، نہ یہ کام کریں. میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے. وہ کہندا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی اگے بہندا، لہذا پیچھے بو لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں. اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے، ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے. اس پہ تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے اور کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے. کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے شعراء مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے. یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے، یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی، یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج. اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے. زندگی میں یاد رکھ لیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں. آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے. یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں، یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے. جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی، تلاوت بیچی 10,000 کی، معاذ اللہ تقریر بیچی، کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا نہ نہیں. اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں، اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، برکت دے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے. جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا، مجھے بعض لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ، تو میں کہتا ہوں تہاڈے کو دیتا ہی نہیں جانا. تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی؟ ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں، یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا، اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا، ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، دوجے پاسوں آندے نے دیا جے 20,000. اور ظالمہ ان پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے. نذرانہ کوئی تحفہ دے تو لینا سنت ہے،
لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا، اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچ تے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی، وہ بھی آندا کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کریں گے، ایڈا مہنگا جلسہ، اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں، غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی، اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے۔ باز آئیں اس چیز سے۔ ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ، دکاندار کو بوتل دی تیل والی، بھر کے دے دو، اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم دین ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، تو نے میرا 2 آنے ریٹ لگایا ہے، آپ عالم ہیں تو 2 چھوڑ دیں۔ اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار، کوئی ضروری نہیں، کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے، جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، اس ماحول کو خاصا سنجیدہ کریں، اس پر خاص محنت کریں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے، مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں، میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ آؤں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے، کیوں بھائی؟ وہ ضروری ہے؟ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاء کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے۔ ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، اپنی مراد آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، ایسے کہاں نصیب تھے، ایسے کہاں نصیب تھے، مجھ سے گناہ گار کے دل کو جگمگا گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، پردے جو تھے پڑے ہوئے، پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر، پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر، پردے وہ سب اٹھا گئے ان کے کرم کی بات ہے، پردے وہ سب اٹھا گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی، اسے پڑھا، ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگ گئی کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی، ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں میں ہوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی
یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے، کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں، تو بہت اونچا درجہ ہے میرا۔ وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا، لوگوں نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں، لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی، ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے، کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلو خیر۔ ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا، اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے، اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے، پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے۔ آگے حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے، آج میں نے امتحان لینا ہے، تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو، جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا، میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پال کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آئے؟ تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا؟ کہنے لگا حضور ہاں۔ فرمایا بتا، جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے؟ چونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا، فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں، معنی بھی دونوں میں لے تو جواب۔ پھر حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا، تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا۔ میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی ہے، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا۔ یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا۔ آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے گا، تو بھاگ جا۔ چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا، اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا۔ او بھائی، ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تیری جرت نہیں ہوتی، تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر لی، رب کے دوست کے بارے میں؟ وقت میرا ختم ہو گیا، پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش، تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا، ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا، چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے، تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا، موج میں جا رہا، اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ، کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے، واقعی بوڑھا ہو گئے، اب صحیح نظر نہیں آتا، غلطی ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا، ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا، اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا، بازو سے پکڑا، پھٹے پہ بٹھایا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا، بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا، پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے دودھ پلا دیا۔ بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ گئے، انہیں آ کے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھت پہ چڑھا ہے، اس کا پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، منکا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا نہیں آپ نے دی ہے،
فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں. کہا سناؤ. فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا, جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا, پھر میرے یار کو برا لگا, اس نے اسے مار دیا, میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے. لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے, اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, پھر تو تیاری کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں, پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس. پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون. تھوڑا سوچ کے بولیں, تھوڑا احتیاط سے بولیں, تھوڑا تول کے بولیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.